آج کی حدیث شریف کا جو عنوان ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی میں اپنے کام خود کرنا، یعنی اپنے کام خود کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخصف نعلہ ویخبط ثوبہ ویعمل فی بیتہ کما یعمل احدکم فی بیتہ وقالت کان بشرا من البشر یفلی ثوبہ ویحلب شاتہ ویخدم نفسہ، رواہ الترمذی، مشکوٰۃ شریف۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا شریف خود درست کر لیتے تھے، اپنے کپڑے سی لیتے تھے اور اپنے گھر کے کام ایسے ہی کرتے تھے جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھر میں کام کرتا ہے۔ پھر فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے ایک کی سی زندگی رکھتے تھے، اپنے کپڑوں کو خود صاف کر لیتے تھے، اپنی بکری کا دودھ دو لیتے تھے اور اپنے کام خود کرتے تھے۔ یہ حدیث شریف کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی شرح میں محدثین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ پیوند والا کپڑا اور پیوند والا جوتا پہننے میں آر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہے نا کہ آپ اپنا جوتا شریف خود درست کر لیتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جوتے شریف کو خود گانٹھ لیتے تھے اور اس میں کوئی آر نہیں ہے۔ اپنے کپڑے سی لیتے تھے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کپڑے کو خود پیوند لگا لیتے تھے، اس میں کوئی آر نہیں ہے۔ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، ہمیں دوسروں کا حاجت مند نہیں رہنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے اپنا کام خود کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہمیں نصیب ہوگا؟ عاجزی نصیب ہوگی۔ یہ دونوں عمل کنجوسی کی بنا پر نہ ہوں کہ ہمیں یہ کام کروانے کے لیے کسی کو کچھ پیسہ نہ دینا پڑے، اس نیت سے اپنے کام خود نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اپنے کام خود اس لیے کرنے چاہیے کہ عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے، عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمارے لیے یہ اسوہ چھوڑا ہے کہ ہم بھی اپنے کام حد الوسع جہاں تک ہو سکے خود کریں، تاکہ ہمارے اندر اپنے کام کرنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ پیدا ہوں، عاجزی اور انکساری پیدا ہو۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ بھی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ عام لوگوں کی سی زندگی گزارتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کی سی زندگی گزارتے تھے اور گھروں کے اندر ایسے ہی کام کرتے تھے جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھر میں کام کرتا ہے۔ ہم اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کا ہاتھ نہیں بٹاتے، اپنے کام بعض اوقات خود کر لیتے ہیں لیکن گھر والوں کے کاموں کے اندر ان کا ہاتھ نہیں بٹاتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر والوں کے کاموں میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتے تھے، جو کام گھر کے کرنے کے ہوتے ہیں ان کاموں میں سے کوئی نہ کوئی کام آپ خود کر لیتے تھے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بکری کا دودھ خود دو لیتے تھے، اپنی بکری کا دودھ اپنے کپڑوں کو خود صاف کر لیتے تھے۔ صاف کرنے سے مراد دھونا نہیں ہے، بلکہ ویسے ان کو جھاڑنا، ان کو صاف کرنا، اپنے کام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس ہے کہ ہم اپنے کاموں کو خود کریں
اپنے کاموں کو خواہ مخواہ گھر والوں پر یا دوسروں پر نہ ڈالیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوگی۔ جتنی عاجزی اور انکساری پیدا ہوگی اتنا اللہ کے ہاں درجہ بلند ہوگا، کیونکہ اللہ کریم کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جتنی عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔